بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم اسلام کو ڈھانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام، ارباب علم و دانش، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، انتہائی وسیع اور عمیق موضوع ہے۔ فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے؟ میں یہ کہتا ہوں فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں نہ کیا جائے؟ قادیانیت نے روز ازل سے لے کر جب سے 1947 سے پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کی اساس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی مرزا کے ماننے والوں نے خان ظفر اللہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بن گیا۔ مجھے بتائیے، پاکستان کی تحریک کو چلانے کے لیے اہل حق علماء نے شہادتیں نوش کری، لیکن جب وزیر خارجہ بنتا ہے تو قادیانی کیسے بن جاتا ہے؟ یہ وطن میرا وطن ہے، یہ وطن آپ کا وطن ہے، یہ اہل حق مسلمانوں کا وطن ہے، اہل حق کے حکمرانوں کو لیے، اہل حق کے ہمارے علماء نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ یہاں پر ارادہ، یہاں پر حکومت کرنے کا حق بھی اہل حق کا ہے، باطل کا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس فتنہ قادیانیت کے لیے تعاقب کے لیے مجھے اور آپ کو کمر بستہ ہو کر ارباب اقتدار کے حلقوں سے ان قادیانیوں کو چھین چھین کر کے اتار دینا چاہیے کہ یہ کبھی دوبارہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کا کوئی خواب بھی نہ دیکھ سکے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد میں آپ سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مرزا ظفر اللہ جب مصر میں گیا، وہاں پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے اس سے کہا کہ ہم فلسطین کے لیے قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملعون نے کہا میں اپنے مرزا سے، اپنے خلیفہ سے پوچھ کر کے آپ کو کنفرم کروں گا کہ ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔
عزیزان گرامی، اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم لیاقت علی خان تھا. اصول یہ ہے کہ اس کو لیاقت علی خان سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ملعون اپنے خلیفہ، اس وقت بشیر الدین محمود ان کا خلیفہ تھا، اس سے پوچھتا ہے. اجازت لینے کے بعد فلسطین کے مظلوموں کی قرارداد کی حمایت کا اعلان کرتا ہے. یہ بات جب لیاقت علی خان کو پتہ چلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں ان کو کافر ضرور دلواؤں گا، قرار ضرور دلواؤں گا. جب یہ بات باہر نکلتی ہے لیاقت باغ میں، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں قادیانی فتنے کا تعاقب کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں، ان کے لٹریچر کو کھول کے پڑھتا ہوں، قادیانی فتنے کا مواد کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے دل آزار اور روح فرسا مضامین کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو عزیزان گرامی دیکھ لیجئے، مجھے قدم قدم پر ان کے الفاظ سے ایک الحاد کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. ان کے ایک ایک جملے سے مجھے تعفن نظر آتا ہے. یہ خدا کی توہین کرتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں، یہ ختم نبوت کی توہین کرتے ہیں، یہ ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، صحابیات کی توہین کرتے ہیں. جب یہ اتنی زیادہ توہین کرتے ہیں تو یہ میری اور آپ کی بھی توہین کرتے ہیں، اپنے اسلاف کی توہین کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کی یہ توہین کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ان کے ان تمام فرسودہ اور ان کا انتہائی غلیظ عقائد کی بنیاد پر میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعاقب کرنا نہایت ضروری ہے. ہمارے اسلاف نے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا حضرت امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور دیگر اسلاف نے ان کا اگر تعاقب نہ کیا ہوا ہوتا تو عزیزان گرامی آج ان کا فتنہ ہمارے اور آپ کی دہلیز تک پہنچ چکا ہوتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اس فتنے سے محفوظ رہیں، آنے والی پاکستان کی نسلیں اور مسلمانوں اور اسلام کی نسلیں محفوظ رہیں، تو عزیزان گرامی ہمیں اس فتنے کا تعاقب کرنا ہوگا تاکہ یہ فتنہ آئندہ ہماری نسلوں تک منتقل نہ ہو جائے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.